السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ معزز و معقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن کے اس درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر 101 پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے، تو جن کو کتاب دیا گیا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ معزز و معقر بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا ہے کہ ایمان لانے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ واضح دلائل اور واضح نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز ہمیشہ سے موجود رہی ہے کہ واضح دلائل ہونے کے باوجود بہت سے لوگ واضح نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ایسی داخلی چیزوں کی وجہ سے، خارجی کی چیزوں کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے خاندان سے، ہمارے قبیلے سے نہیں۔ یہود اسحاق یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے، ہمارے خاندان سے نہیں، انکار کر دیا۔ اور کبھی تو انہوں نے حق پر ایمان لانے سے، حق کو قبول کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ اس کتاب کو لے کر آنے والا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے دشمن ہے۔ یہ دیکھیں خارجی چیزوں کو کس طرح سے ایمان نہ لانے کی وجہ بنا دیا۔ ایسے میرے بھائیوں معاشرے اور سماج میں موجود ہے کہ کچھ لوگ حق سے اس لیے محروم ہو جاتے ہیں، حق کو سنتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں، اس پر مطمئن ہوتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیونکہ بیان کرنے والا چھوٹے خاندان کا ہے، غریب ہے، یا بیان کرنے والا ہمارے علاقے کا نہیں، باہر کا ہے، یا بیان کرنے والے سے ان کو کوئی دشمنی ہے، بیان کرنے والے سے ان کا کوئی معاملہ ہے، تو وہ غریب ہے،
ہمارے خاندان کا نہیں ہے، باہر کا ہے، ہم کو اس سے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی دشمنی چل رہی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے جو وہ دلائل دے رہا ہے ان دلائل کو قبول نہیں کرتے۔ اب ان کی وجہ سے ایمان سے جو محروم ہوا انسان، تو کس کا نقصان ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اہل مکہ نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کو اگر قرآن نازل ہی کرنا ہوتا یا نازل کرنا تھا، ارے تو یہ مکہ کے کوئی شریف زادے کے ہاں نازل کرتا، یہ یتیم بچہ، اس یتیم بچے کو اللہ نے نبی بنایا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی وجہ سے ہی کچھ لوگ حق سے رک گئے۔ ارے بھائی، یتیم پر نازل ہوا، غیر یتیم پر نازل ہوا، امیر پر نازل ہوا، غریب پر نازل ہوا، اس سے تم کو کیا لینا دینا؟ جو چیز نازل ہوئی اس کو تو دیکھو، ایمان قبول کرو، اپنی آخرت کو سنوارو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو رسالت دینی چاہیے۔ تو میرے بھائی، کوئی حق بیان کر رہا ہے، وہ یتیم ہے، وہ غریب ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کے گاؤں کا ہے، وہ باہر کا ہے، آپ کے خاندان کا ہے، دوسرے خاندان کا ہے، یہ ساری چیزیں ایمان اور حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ دلیل کیا دے رہا ہے، نشانیاں کیا بتا رہا ہے، ان کو سنو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العزت نے اسی تناظر میں کہا کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی جانب سے، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے جو دعوت پیش کی اور جو دین پیش کی اور جو مذہب اور شریعت پیش کی، اس شریعت میں کہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا ہے، تورات کو برا بھلا کہنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنی کہیں نہیں، بلکہ ان پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا۔ اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ نبی تصدیق کرتے ہیں کہ تورات کو اللہ نے نازل فرمایا، زبور کو اللہ نے نازل فرمایا، انجیل کو اللہ نے نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت چہیتے پیارے پیغمبر تھے، نبی تھے، تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک تو دلائل جو لے کر آئے، دوسرے آپ کے پاس جو کتاب ہے، جو نبی ہیں اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو آپ کو حق قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ اعوذ باللہ، اللہ رب العزت سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حق کی محرومی سے بچائے۔ حق سننے کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود، سمجھ لینے کے باوجود کسی خارجی چیز کی وجہ سے حق سے محروم ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی مار ہے۔ ابو طالب کو دیکھیے میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ ابو طالب کے مرنے کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ اے چاچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے۔ کتنی قربانیاں دی تھیں ابو طالب نے دین کے لیے، ایمان نہیں لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، یہ ایسا کلمہ ہے چاچا، اس کو معمولی مت سمجھیے، اس کلمہ کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے بارے میں بات کروں گا۔ ابو طالب نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھتیجے تمہارا دین یہ برحق ہے اور یہی صحیح اور سچا دین ہے، لیکن اگر میں تمہارے دین کو قبول کر لوں گا تو لوگ تانا دیں گے، کہیں گے ابو طالب نے باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ اعوذ باللہ، جہنم کی زندگی کو آدمی پسند کر لیتا ہے
یہ چھوٹے سے تعصب اور عصبیت کی وجہ سے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے. اس بات سے بچنے کے لیے کہ لوگ تانا دیں گے انسان نے جہنم کی زندگی کو برداشت کر لیا. تو ایسی چیزیں، عصبیت کی چیزیں، تعصب کی چیزیں، ایسی خارجی چیزیں، ان چیزوں کے آنے کی وجہ سے آپ جو ہے حق اور دلائل اور واضح نشانیوں سے منہ موڑ لیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو، اہل کتاب کو دیکھیں گے یہود اور نصارہ، یہ حق کو پہچانتے ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، پشے پش ڈال دیتے ہیں، پشے پش ڈال دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو قبول نہیں کرتے. کتنی بڑی نقصان کی بات ہے ایک انسان کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں سے، وقتی اور عارضی چیزوں سے. ہمارے خاندان سے نہیں ہوا، لوگ کیا کہیں گے، یہ میری اس سے دشمنی چل رہی ہے، یہ جو ہے ایسا ہے، غریب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے سماج میں. ان ساری چیزوں کی وجہ سے حق کو واضح ہونے کے بعد بھی آپ قبول کرنے سے انکار کر دیں گے. لیکن ہے ایسا، معاشرے اور سماج میں موجود ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے متنبہ اور ہوشیار کیا، اور اس میں یہ یہود اور نصارہ بہت حد تک اس میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا یہ ایسے ہی اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں کأنہم لا یعلمون، جیسے جانتے ہی نہیں. یہ قرآن ہے، اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ، لیکن یہ اس طرح سے جو ہے اس کے ساتھ تعامل کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں، جبکہ اس کتاب کے بارے میں ان کو کتنا گہرا علم ہے اور کتنی جگہ دقیق معلومات ہے اور کتنی اچھی معلومات ہے اور کتنی پختہ معلومات ہے. اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ تو اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہمیں بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، اس کا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے، سب ان کو معلوم ہے. لیکن ایسا اس کو یہ اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اعراض کر دیتے ہیں جیسے کچھ جانتے ہی نہیں. اس کو ان کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں، جبکہ اس سے پہلے ان کو سب کچھ بتایا جا چکا، باقاعدہ ان سے عہد و پیمان لیا جا چکا ہے کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے اس پر تم ضرور ایمان لاؤ گے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعہ بھی ہم سبوں کو ہوشیار کیا ہے کہ لوگوں، اصل چیز تو واضح دلائل اور نشانیاں ہیں. ان دلائل اور نشانیوں کے آنے کے بعد کچھ ادھر ادھر کی چیزوں کی وجہ سے حق کا انکار کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی محرومی اور ہلاکت کی بات ہے. لہذا دلائل پر دھیان رکھو، دلائل پر نظر رکھو، دلائل کیسے ہیں اس کو سوچو، کون کہہ رہا ہے، کہاں کا ہے، کیا حیثیت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل چیز دلائل ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق کی محرومی سے محفوظ رکھے اور حق واضح ہو جانے کے بعد فوراً قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی اللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.